بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ہر چیز جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولاً اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں تب ہمارا شوق اور ہمارا جذبہ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اسی شوق اور جذبے کے حساب سے ہم اس چیز کے حاصل کرنے میں محنت کرتے ہیں اور مشقت اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ علم کی اہمیت و افادیت جگ ظاہر ہے، اور یقیناً یہ اہل اسلام ہی کا حصہ ہے جس کے لانے والے ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، وہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ وہ ارشاد عالی ہے جس کی نظیر ہمیں کسی مذہب میں نہیں ملتی، کہ حصول علم کو اتنی تاکید اور اتنی پختگی کے ساتھ لازم کیا گیا ہو۔ تو اب یہ علم جس کی اہمیت ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کے حصول کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان ضروری چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حصول علم کے لیے اولاً ادب پیدا کریں، کہ ادب یہ ہر چیز کے حصول کے لیے بہت ہی اہم رکن ہے اور لازم و ضروری ہے، کہ ادب کا ترک کر دینا، ادب کا چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے بہت ہی مہلک ہے۔ بغیر ادب اور بغیر تعظیم کے ہم کبھی بھی صلاح و فلاح کو نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ ادب گناہ سے بھی کہیں زیادہ، یہ ترک ادب گناہ سے بھی کہیں زیادہ ہمارے حق میں مہلک ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں آپ کہ نماز پڑھنا ہر بندے پر فرض عین ہے، لیکن اگر کوئی سستی یا کاہلی کی بنیاد پر اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تب آپ اس پر حکم کفر نہیں لگا سکتے۔ گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا، سب کچھ ہوگا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، لیکن آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہی بندہ اگر نماز کی اہانت کرنے پر اتر آئے تو اب آپ اس پر کفر کا حکم لگائیں گے، کہ نماز اسلام کا رکن ہے اور ارکان اسلام کی توہین، ان کی اہانت یہ بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو یہ ترک ادب آپ دیکھیں کس قدر بندے کے حق میں مہلک ہوا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم حصول علم کے لیے اپنے اندر ادب اور تعظیم پیدا کریں، کہ سارے مراتب ادب ہی سے حاصل ہوتے ہیں، سارے درجات، کامیابی کے سارے مراحل ادب ہی سے طے ہوتے ہیں، کہ ادب جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ساری چیزیں اور ان اعمال کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوتی ہیں ہم بخوبی ان کو ادا کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے علم کے تئیں اپنے اندر ادب پیدا کیجیے، ہر طریقے سے اس کی تعظیم بجا لائیے، تاکہ آپ کے دل میں کسی طرح کا کوئی
نقص پیدا نہ ہو سکے جو آپ کو حصول علم دین سے دور لے کر کے جائے۔ ادب اور تعظیم آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو یہ ادب آپ کو اس چیز کے اور قریب کرے گا، اتنا قریب کر دے گا، اتنا قریب کر دے گا کہ آپ ایک دن وہ انسان بن جائیں گے جنہیں اللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیتا ہے، جنہیں وہ اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اول العلم النیہ، حصول علم میں سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ نیت ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھیں، تو اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کیجیے کہ نیت ہی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ بغیر نیت کے کوئی عمل نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور نہ اس عمل پر آپ کو ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الاستماع، پھر اس علم کو غور سے سننا۔ آپ کے استاد آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، آپ کے مرشد جو آپ کو بتا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، اس کو غور سے پہلے سنیے کہ جب آپ پہلے غور سے اس کو سنیں گے تبھی اس کو سمجھیں گے، اور جب تک سمجھیں گے نہیں جب تک آپ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ استماع کا ہے، غور سے سننے کا ہے کہ بغیر اس کے وہ چیز آپ کے حق میں مفید نہ ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الفہم، پھر اس چیز کو سمجھنا جو استاد نے آپ کو پڑھایا، جو مرشد نے آپ کو بتایا، اس کو غور سے سننے کے بعد سمجھنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الحفظ، غور سے سننے اور سمجھنے کے بعد اب اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور یاد رکھنا کے لیے دونوں مقدمے ضروری ہیں، استماع بھی اور فہم سمجھنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم العمل، پھر وہ جو علم آپ کو دیا گیا، خواہ وہ آپ کو اپنے استاد کے ذریعے ملا یا اپنے مرشد کریم کے ذریعے ملا یا آپ نے از خود کتابوں سے حاصل کیا پڑھا، اس پر عمل کرنا ہے کہ علم کا مقصود ہی عمل کرنا ہے۔ علم کی جو فصل ہے، جو ثمرہ ہے، وہ عمل ہی ہے۔ علم پر اگر عمل نہ ہو تو میں بتا چکا تھا ایک مثال کے ذریعے کہ درخت جو آپ نے پھل کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لگایا ہے، اگر وہ درخت آپ کو پھل نہ دے تو وہ درخت آپ کے حق میں مفید نہیں ہے۔ اسی طرح علم پر جب تک عمل نہ ہو وہ علم آپ کے حق میں مفید نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی بھی اپنی جگہ سے اپنا قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اور وہ ان کا حساب و کتاب نہ دے۔ اس وقت تک کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا تک نہیں، دس سے مس نہیں ہوگا۔ اس میں آپ نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا، جوانی کا سوال ہوگا، عمر کا سوال ہوگا، مال و کمائی کا سوال ہوگا، کہاں خرچ کی، کیسے کمایا، کیا کیا، ان ساری چیزوں کا سوال ہوگا۔ اسی میں ایک چیز ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا۔ تو جب تک عالم سے اس کے علم اور اس علم پر عمل کا سوال نہ ہو جائے، اس وقت تک عالم میدان محشر میں اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹا سکے گا۔ سوچو وہ کتنا خطرناک اور دردناک منظر ہوگا ایک عالم کے۔ تو آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو پیارے اس علم پر عمل کرنے کی مکمل کوشش میں بھی لگے رہیے تاکہ یہ علم آپ کے حق میں نور بن جائے،
اور تمام تاریکیاں دلوں کی چھٹ جائیں، اور اللہ رب کریم یہ علم کا نور تمہارے دلوں میں ودیعت فرما دے، جس سے تم خود بھی راہیاب ہوگے اور پھر اپنوں کو اور اپنے متعلقین و متوسلین کو بھی راہیاب کرو گے کہ نور ہی سے تاریکیاں چھٹتی ہیں۔ اندھیرے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ کرنا تو بڑی بات ہے، وہ اندھیرے میں اپنے آس پاس کی چیز دیکھ تک نہیں پاتا ہے۔ وہ اجالے ہی ہیں جو انسان کے لیے تمام راستوں کو ہموار کرتے ہیں، اور علم سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اجالا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم النشر، پھر اس علم کو پھیلانا۔ اب تم نے حسن نیت کے ساتھ علم حاصل کیا، غور سے سنا، سمجھا، پھر اس کو محفوظ کیا، پھر اس پر خود عمل کیا، اب جا کر کے درجہ آتا ہے تبلیغ علم کا۔ اب اسے لوگوں تک پہنچائیے کہ جب آپ خود اس علم پر عمل کرتے کرتے اب اس منصب پر آ گئے ہو کہ اللہ نے تمہاری زبانوں پر تاثیر رکھ دی ہے، اب تم اپنوں کو جب واعظ و نصیحت کرو گے تو یقیناً یہ جو واعظ و نصیحت تم انہیں کرو گے، جہاں یہ تمہارے حق میں مؤثر ہوگی، وہیں جو سن رہے ہیں تمہاری بات کو ان پر بھی مؤثر ہوگی۔ آج علم ضرور ہے اور علم کی کثرت بھی ہے، ذرائع علم کی کثرت بھی ہے، لیکن اس علم کا اثر نظر نہیں آ رہا، نہ خود عالم پر نظر آ رہا ہے اور نہ اس کے متعلقین پر نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تبلیغ دین کو شروع تو کیا، لیکن اس کے جو پہلے تقاضے تھے پہلے والے، ان تقاضوں کو اس نے پورا نہیں کیا، اس لیے وہ علم جب اس کے اپنے حق میں مفید نہ ہو سکا تو غیروں کے حق میں کیا مفید ہوگا؟ کیا آپ ایسا نہیں سنتے اور دیکھتے کہ کوئی عالم جب دعوت علم دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں ارے مولوی صاحب خالی کہتے ہی رہو گے، خود بھی تو کچھ کرو۔ کتنے ہیں ایسے جو کہتے ہیں ہم خود سنتے ہیں۔ اس لیے پیارے، تبلیغ کا منصب بعد کا، پہلے یہ چیزیں ہیں، یہ مقدمات ہیں، ان مقدمات کو پورا کرو، نتیجہ خود ہی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور اس نیت سے علم کو حاصل کرو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو تبلیغ علم میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، جو جس خلوص، اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ میرے آقا نے دعوت و تبلیغ فرمائی ہے، ہم اس منصب پر کھڑے ہیں، ہم اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ سوچو یہ کتنا بڑا منصب، جب منصب بڑا ہو تو اس کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پانچ چیزیں جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، یہ بنیاد ہیں، ان کو مضبوط کرو۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت پر عمارت آپ کھڑی کر سکتے ہو، اس عمارت پر کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو آپ عمارت پر عمارت پھر قائم نہیں کر سکتے۔ تو ایک چیز یہ ہوئی جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ادب کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوئیں، حسن نیت، استماع، فہم، حفظ، عمل، نشر، اور یہ چیزیں بغیر ادب کے انسان کے اندر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جب یہ ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہیں اور اللہ رب کریم ہمارے کثرت گناہ اور اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی جب ہمیں یہ دولت لازوال عطا فرما رہا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی علم کے رنگ میں پوری طرح رنگ جائیں۔ تو اب اپنے اندر نرمی پیدا کیجیے، قوت برداشت پیدا کیجیے، اخلاق حسنہ پیدا کیجیے، غصہ وغیرہ سے پرہیز کیجیے،
کہ یہ چیزیں تمام کی تمام ایسی ہیں جو ان کے برعکس ہیں، جو کسی بھی انسان کو آپ کا قریب نہیں بننے دیں گی۔ کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی آپ کا قریبی نہ بن پائے گا، اور جب وہ تمہارا قریبی نہ بن پائے گا تو آپ اس پر اثر انداز بھی نہیں ہو سکتے۔ تو علم کے تقاضوں میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم بری عادات و اطوار کو یکسر چھوڑ دیں اور اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں حسن اخلاق ہی کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ عرب نے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کو صادق و امین مانا تھا وہ یوں ہی نہ مانا تھا، انہوں نے ہر طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تھا، پرکھا تھا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اس کے بعد ہی یہ لقب دیے تھے ان جاہلوں نے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، یہ صادق بھی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ امین بھی ہیں، کبھی خیانت نہیں کرتے۔ اس لیے میرے آقا جو فرما دیتے تھے اس وقت بھی جب اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، اور جو فرما دیتے تھے لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے، اور جتنی امانتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ رکھتے تھے اور جس اعتماد کے ساتھ رکھتے تھے اتنی امانتیں وہ بڑے بڑے سرداروں کے پاس بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ واقعہ سب نے پڑھا ہے، خانہ کعبہ پر جب حجر اسود نصب کرنے کی بات آئی تھی، ہر قبیلہ اختلاف کر رہا تھا، ہر سردار یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں میں رکھوں گا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا جس پر بڑے بڑے سرداروں نے اپنی گردن جھکائی، اور جو حکم میرے آقا نے فرما دیا سب نے تسلیم کیا۔ تو یہ حسن اخلاق ہی کی بات ہے، یہ حسن نیت ہی کی بات ہے جس میں اتنی برکتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑا سردار کیوں نہ ہو وہ آپ کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیا کرتا ہے۔ تو اخلاق عادات ذمیمہ، بری عادتوں کو یکسر چھوڑ کر کے اپنے اندر اچھے اخلاق و اطوار پیدا کیجیے، اور حسن اخلاق مکارم اخلاق کو ہی اپنی زیب و زینت بنائیے کہ ادب ہی پڑھا آپ نے، بارہا پڑھا، الادب زین المرء، زینت المرء الادب، ادب انسان کی زینت ہے۔ اس سے بڑا کوئی بھی ادب، جو ادب جتنا بڑا انسان کے لیے ہے اور جتنی اہمیت رکھتا ہے، کوئی بھی چیز اتنی مہنگی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اور ایک حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے مالوں سے اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، اپنے والوں سے تم انہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتے، لیکن حسن اخلاق کی بنیاد پر تم لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے۔ حسن اخلاق پر ہر کوئی تمہارا دیوانہ بن سکتا ہے، اس لیے مالوں سے لوگوں کو خریدنے کی کوشش نہ کرو، حسن اخلاق پیدا کرو، لوگ تمہارے خود ہی غلام بن جائیں گے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، اب جب آپ کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے وضو کا انتظام کیجیے۔ علم دین جب بھی حاصل کریں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، قرآن کے لیے تو بہرحال وہ لازم ہے، بے وضو قرآن چھونا ناجائز و حرام ہے، لیکن دیگر کتابیں بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں جو دین سیکھنے میں آپ کی معاون بنیں گی، ان میں بھی وضو کا انتظام کیجیے۔ ٹھیک، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ رب کریم کا شکر ادا کیجیے اس نعمت پر کہ اس نے علم ہم کو عطا فرمایا، حالانکہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو اس دولت کے ہم لائق نہیں ہیں۔ تو اولاً اس پر شکر ادا کیجئے، اس پر کہ وہ علم ہمیں دے رہا ہے۔ دوسرا شکر اس بات پر کیجئے کہ یہ توفیق وہ ہمیں حصول علم کی دے رہا ہے، بغیر اس کی توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
تو حصول علم کی توفیق اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر دوسرا شکر ادا کیجیے۔ تو شکر الہی بجا لانے کے بعد، اس کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ کم سے کم 3 مرتبہ مکمل اخلاص کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجو۔ تو التزام وضو، التزام شکر الہی اور نذرانہ درود و سلام، یہ 3 مقدمے اور ان 3 تقاضوں کو جب ادا کر دو، اب پھر سے حسن نیت پیدا کرو کہ اے مولا، میں یہ جو کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ علم میں جو حاصل کر رہا ہوں، صرف مولا میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ مجھے علم ہوگا تو میں تیرے احکام پر اچھی طریقے سے عمل کر سکوں۔ تو یہ بھی آداب ہی میں گویا کہ یہ ساری چیزیں آداب میں آ جائیں گی، الگ سے نہیں آئیں گی۔ تو گویا کہ یہ ادب کی تفصیل ہو رہی ہے، ادب کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی۔ اتنا کرنے کے بعد اب جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ بھلے ہی نحو سے ہی کیوں تعلق نہ رکھتی ہو، بظاہر آپ دیکھیں تو اس میں دین نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ علم نحو آپ کے حصول دین پر معاون تو ہوگا نا۔ تو اس لیے نحو ہو، صرف ہو، بلاغت ہو، یہ جو بھی کتابیں ہیں یہ بظاہر دین نہیں ہیں، لیکن یہ دینی امور میں اور علوم دینیہ میں ہمارے لیے بالکل مفید ہیں اور بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس لیے انہیں بھی حاصل کرو، انہیں بھی پڑھو، تو اس میں بھی نیت یہی ہونا چاہیے کہ مولا میں یہ نیت پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب یہ بھی میں علوم دینیہ کو نکھار پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کو اچھی طریقے سے حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جو علوم کے جو آداب مختصر طور پر بیان ہوئے، یہ پوری کوشش کی جائے کہ کسی طرح بھی ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائیں، کہ ادب ہی سے انسان ہر کمال حاصل کرتا ہے، ادب ہی تمام چیزوں کا ثمرہ ہے۔ ایک ادب ہی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرو گے تو وہ تھوڑا ادب بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دے گا۔ کیا حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا؟ نہیں ہوگا تو مختصر میں سن لیجئے۔ بہت بڑے شرابی تھے، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، ہوش ہی نہیں رہتا تھا، میں خانے میں ہی پڑے رہتے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، دل کی دنیا بدلنے والی ہے، فضل الہی نازل ہونے والا ہے۔ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ میرے رب کا نام، اور اس طرح اٹھایا، صاف کیا، چوما اور اس کو ادب کی جگہ لے جا کر کے رکھ دیا۔ وقت کے ولی کو حکم ہوا کہ جاؤ بشر حافی کو ہمارا سلام کہیں۔ وہ وقت کے ولی، ان کا کتابوں میں نام ذکر نہیں ہے جتنا میں نے پڑھا ہے، حاضر ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، آخر اس بستی میں آ ہی جاتے ہیں جہاں بشر حافی رہتے ہیں۔ لوگوں سے معلوم کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں بشر سے ملنا ہے۔ تو آواز آتی ہے کہیں میں خانے میں ملیں گے، کہیں شراب خانے میں پڑے ہوں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں خانے پہنچتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بشر حافی یہیں پر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جاؤ، کہنا کوئی ملنے آیا ہے۔ جب بشر حافی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی باہر تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو نشے کی حالت میں ہی چلے آتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے اللہ نے تمہیں سلام کہا۔ بشر حافی جب یہ سنتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا گنہگار اور اتنا نافرمان اللہ کا ہمیشہ شراب میں پڑا رہتا، کبھی اس کی میں نے فرما برداری نہیں کی، پھر بھی میرے رب نے مجھ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کے
آپ وہیں سے ننگے پاؤں ہی دوڑ لگا دیتے ہیں۔ حافی کا معنی ننگے پاؤں ہوتا ہے، یہ لقب آپ کو اسی وقت سے ملا۔ آپ یوں ہی وہاں میخانہ چھوڑ کر کے دوڑ لگا دیتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے، روتے جاتے ہیں میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اور اس وقت سے ایسی توبہ کی آپ نے، پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، پھر کبھی نافرمانی کا دل میں خیال تک نہ آیا۔ اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ جب وعد وفات آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بڑے سے بڑے ولی کے درجے میں رکھا۔ اور پھر یہ انعام بھی ہوا کہ جب آپ نے محبت الہی میں جوتے نہ پہنے، اس وجہ سے کہ جب میرے رب کا مجھے سلام آیا تھا تو اس وقت میں نے جوتے نہیں پہنے تھے، اس لیے اب کبھی جوتے نہیں پہنوں گا۔ اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ جس راہ سے بشر حافی گزرا کرتے تھے اس راہ پر کبھی جانور گوبر لید نہیں کرتے تھے، اور لیکن جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن جس راہ سے بشر حافی گزرا کرتے تھے اسی راہ پر گوبر پڑا ہوا تھا، جانور کا لید پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں جو وہاں سے گزرا اس نے لوگوں سے کہا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا دیکھو راستے میں لید پڑی ہوئی، گوبر پڑا ہوا ہے۔ بشر حافی جب تک اس راہ سے گزرتے تھے آج تک میں نے اس پر گوبر لید نہیں دیکھا، لیکن آج میں گوبر لید دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ اور جب خبر کی تصدیق کی گئی تو یقیناً حضرت بشر حافی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ انعام انہیں کس چیز سے ملا؟ یہ مقبولیت انہیں آخر کس چیز نے دی؟ وہ ایک ادب تھا جس نے حضرت بشر حافی جیسے شرابی کو اللہ کا ولی کامل و اقبل بنا۔ تو یہ چند باتیں علم کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہیں، اس امید پر کہ یہ باتیں خود میرے حق میں بھی مؤثر ہوں گی اور آپ کے حق میں بھی مؤثر ہوں گی۔ اللہ رب کریم ہمارے دلوں میں حسن عمل سیکھنے کا جذبہ پیدا فرمائے اور مکمل حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا علما نافعا، عملا صالحا متقبلا، واخلاصا فی العلم والعمل۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔